میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین. اما بعد، بات چل رہی ہے صبر کے بارے میں. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم فرمایا ہے، باب الصبری. اسی سلسلے میں احادیث آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں. آج ایک لمبی حدیث ہے اور صرف وہی حدیث رہے گی جس میں بہت سارے سبق ہیں، ہمت اور حوصلے کی بات ہے، صبر کی بات ہے، اور اس پر جو انعام اللہ تعالی کی طرف سے ملا اس کا ذکر ہوگا. حضرت وعن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان ابن لأبي طلحة رضی اللہ عنہ يشتكي فخرج ابو طلحة فقبض الصبي فلما رجع ابو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت ام سليم وهي ام الصبي هو اسكر ما كان. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتیلے والد ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے مالک، انس بن مالک. والد کا انتقال ہوا اور والدہ کا نام ہے ام سلیم اور ان کا اصلی نام ہے رمیسہ. ٹھیک ہے، آج کل ہمارے معاشرے میں نام رکھتے ہیں رمیشہ یا رمشہ. یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے. اصل نام جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا وہ تھا رمیسہ، صاد کے ساتھ ہے، اور انگلش وغیرہ میں RUMAIS ایس کے بعد تھوڑا کوما دیں گے، اس کے بعد اے لائیں گے تاکہ رمیسہ معلوم ہو. صاد کو لکھنے کے لیے، رمیسہ کو لکھنے کے لیے ایس کے بعد ڈاٹ، اس کے بعد جو ہے ڈاٹ یعنی کوما، اس کے بعد اے، تاکہ وہ لگے کہ یہ رمیسہ نہیں ہے، رمیسہ ہے. سر بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سوتیلے والد اور اپنے سوتیلے بھائی کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ کا ایک بیٹا بیمار تھا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام کے لیے سفر پر گئے، یہاں تک کہ بچے کا انتقال ہو گیا. جب واپس آئے تو اپنی اہلیہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میرے بیٹے کا کیا حال ہے. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، اور ان کی ایک کتاب چل رہی ہے قسط وار، اس کا نام ہے یادیں. حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم گجرات کے مفتی اعظم، انہوں نے مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم سے یہ فرمایا کہ آپ اپنی زندگی پر کتاب لکھیے، کیونکہ مفتی تقی عثمانی صاحب وہ شخصیت ہیں کہ آج پوری دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے جو اپنے انڈیا، پاکستان اور یہ بنگلہ دیش وغیرہ میں، اور عرب بھی ان کو بہت مانتے ہیں، تو مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں. دنیا کی 50 شخصیات میں ان کا پہلا نمبر، با اثر شخصیات میں 500 یا 50 شخصیات میں اول نمبر شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا آیا. تو وہ اپنی حکایت ہستی بیان فرما رہے ہیں. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، 4-5 سال کا، والد صاحب مفتی شفیع عثمانی مفتی اعظم پاکستان وہ دلی گئے ہوئے تھے، کیونکہ ان لوگ کی پیدائش اور مفتی شفیع عثمانی سب دیوبند کے رہنے والے ہیں. تقسیم ہند کے وقت پڑوس چلے گئے. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب دلی گئے تھے، واپس آئے تو مجھے گود میں اٹھا لیا اور فرمایا کہ تقی کی بڑی یاد آ رہی تھی. وہ انہوں نے اپنی یادیں میں لکھا ہے، وہ کئی قسطیں ہو چکی ہیں اس کی یادیں کی، اور وہ چل رہی ہے. وہ اپنا پورا بچپن سے پورا اپنے پڑھائی، خاندان، سب چیزیں وہ بیان کر رہے ہیں اس میں. تو دیکھو، آدمی جب سفر پہ جاتا ہے اور گھر میں اگر چھوٹا بچہ ہو تو واپسی پر وہ اپنے بچے کو ہی ڈھونڈتا ہے اور اس کے لیے کھلونا بھی لاتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت ابو طلحہ آئے سفر سے،
انہوں نے پوچھا میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے کیا کہا؟ اب بیوی کا صبر بہت کمال کا، دیکھیے آپ سنیے، حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ صحابہ اکرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ان کی ہم اتباع کریں، ان کی نقل کریں، کیونکہ یہ حضور کے شاگرد ہیں، اور شاگردوں میں اپنے استاد کا اثر آتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو بہرحال حضرت ام سلیم نے فرمایا جو بچے کی ماں ہے، یعنی یہ اس لیے وضاحت کر رہے ہیں کیونکہ حضرت انس کا وہ سگا بھائی نہیں ہے، بھائی تو ہے لیکن سوتیلا ہے، اور چونکہ صحابہ کرام متعدد شادیاں کرتے تھے اس لیے وضاحت فرما دیے کہ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ہی کا بیٹا ہے، کسی اور کا بیٹا نہیں، کسی اور بیوی کا بیٹا نہیں۔ حضرت ام سلیم نے فرمایا جبکہ ماں ہے، ماں کو کتنا درد ہوتا ہے بچے کے انتقال پر، وہ سمجھ سکتے ہیں وہ لوگ جن کے یہاں انتقال ہوا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ سکون میں ہے، یہ انہوں نے جواب دیا۔ اب حضرت ابو طلحہ کو لگا کہ چلو بچہ آرام میں ہے، سکون میں ہے، اب اس کو کیا چھیڑنا اٹھانا، رہنے دیتے ہیں۔ رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا۔ فقربت الیہ العشاء فتعشى، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عشاء کا کھانا، شام کا کھانا پیش کیا۔ ایک ہے عشاء یعنی یہ عشاء کی نماز، ایک ہے عشاء یعنی رات کا کھانا۔ یہ عربی کا کمال کہ حرکت کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول کیا۔ ثم اصاب منها، پھر میاں بیوی کی تنہائی کی ملاقات بھی ہوئی۔ فلما فرغ، جب فارغ ہوئے، قالت وار الصبی، تو حضرت ام سلیم نے بتلایا کہ آپ کے بچے کا تو انتقال ہو چکا اور لوگوں نے اس کو دفن بھی کر دیا۔ فلما اصبح ابو طلحہ، جب صبح ہوئی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اطلاع دی۔ فقال، حضور نے پوچھا کیا تم لوگ رات میں میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے؟ اعرستم اللیلۃ؟ قال نعم، حضرت ابو طلحہ نے فرمایا جی ہاں۔ قال اللہم بارک لہما، اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اللہ تم دونوں کے رات میں برکت عطا فرمائے۔ فولدت غلاما، اس ملاقات کے نتیجے میں ایک بچہ پیدا ہوا، بیٹا، لڑکا۔ فقال علی ابو طلحہ، ابو طلحہ نے مجھ سے کہا، یعنی حضرت انس سے کہا، کیونکہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہی رہ رہے ہیں اپنی حقیقی والدہ اور سوتیلے والد کے ساتھ۔ احمل ہو، کہ بچہ لو اور حضور کے پاس جاؤ، اور کچھ کھجورے بھی ساتھ میں بھیجی اور فرمایا ہاں حضور کے پاس لے جاؤ، اور کچھ کھجورے بھی بھیجی ساتھ میں۔ حضور نے پوچھا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ اب دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے پوچھا کہ بھائی کھجور وغیرہ لائے ہو، کیونکہ حضور کی حالت تو کیسی تھی کہ مہینے مہینے ہو جاتے تھے، گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، تنگی کا عالم تھا، اس لیے حضور نے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی چیز لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں کھجوریں ہیں۔ حضرت انس نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی، اس کو چبایا، اور پھر اس کو لیا اور اس کو چبایا اور اپنے منہ سے نکال کر بچے کے منہ میں لگایا۔ اس کو کہتے ہیں تحنیک، اور یہ سنت اور مستحب عمل ہے کہ جب بچہ گھر میں پیدا ہو تو کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے، اب حضور کے زمانے میں سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، تو جب بھی بچے پیدا ہوتے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگ حضور کے پاس بچوں کو لاتے تھے، آپ تحنیک کرتے تھے، یعنی نرم کھجور چباتے، اس کا جو شیرہ ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس طریقے سے اپنے انگوٹھے پر لے کر بچے کے تالو میں مل دیتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر بچہ اس کو چوس لیتا، چاٹ لیتا، اور اس طور پر سب سے پہلی غذا بچے کے پیٹ میں وقت کے نبی کا جھوٹا جا رہا ہے، وقت کے عالم کا جھوٹا جا رہا ہے، بزرگ کا جھوٹا جا رہا ہے، تو وہ اثرات بچے میں آتے ہیں، وہ اثرات بچے میں آتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد خان پوری دامت برکاتہم نے واقعہ بیان فرمایا کہ ایک صاحب نے بتلایا کہ میرے یہاں بہن پیدا ہوئی، تو ہاسپٹل میں ایک ہندو عورت نے
اس کو کچھ کھلا پلا دیا. وہ گھٹی بازار میں لکھا ہوا ہے کہ وہ گھٹی جو ہے اس کو ایک ہندو عورت نے کرا دیا تو وہ گوشت ہی نہیں کھاتی تھی, وہ بچی گوشت ہی نہیں کھاتی تھی. تو تحنیک کا اثر ہوتا ہے, تحنیک کا اثر ہوتا ہے. اور یہ سنت عمل ہے, یہ سنت عمل ہے. پہلے بچہ پیدا ہو, نہلاؤ دھلاؤ, اس کے داہنے کان میں اذان, بائیں کان میں تکبیر کہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد تحنیک کا عمل ہوتا ہے. بچہ نہیں لے جا سکتے تو کھجور ہی چبوا لو کسی بزرگ سے, اور پھر جب بچہ پیدا ہو تو کھجور شرط یہ ہے کہ نرم ہو, جس میں شیرہ ہو. سخت کھجور میں شیرہ نہیں نکلے گا نا, اور چھوٹے بچے کو آپ کچھ کھلا نہیں سکتے ہیں, اس کے لیے ہانیکارک ہے کہ آپ کھجوری کھلا ڈالیں. ارے بھائی وہ جینے مرنے کا مسئلہ ہو جائے گا. تو تحنیک میں کیا ہے, رس اس کے تالو میں لگانا ہے. اور حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ تالو میں جب لگاؤ تو ذرا انگوٹھے سے تالو کو دبا دو, تھوڑا دبا دو, تو اس سے بچے کی آواز بلند ہوتی ہے. بچہ یا بچی جو بھی ہو, اس سے اس کی آواز کیا ہوگی, بلند ہوگی. ہمارے بزرگوں نے کتنی محنت کی اور ہم تک پہنچایا علوم کو, ورنہ یہ سب معلوم تھا. شہد اگر کھجور نہیں ہے, نرم کھجور اپنے یہاں بہت ملنا مشکل ہوتی ہے, اس لیے اچھی کھجور کی دکان بھی کھولنا چاہیے. جو لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں, یہ بھی ایک کاروبار ہے, اور ابھی مہینہ بھی آنے والا ہے آپ کا کھجور والوں کا, تو یہ کاروبار کرو, اچھی کھجوریں لاؤ. اچھی کھجوری نہیں ملتی, تو اگر اچھی کھجور, نرم کھجور نہیں مل رہی ہے شیرے والی, تو شہد بھی پھر اس کے بدلے میں ہے کہ وہ بزرگ جو ہے شہد کو اپنے منہ میں لیں اور پھر وہ کسی برتن میں ڈبیا میں ڈال دیں. تو اب وہ ان کا تھک یعنی جھوٹا ہونا چاہیے. جھوٹا کا مطلب یہ ہے کہ ان کے منہ کا رہے. اب اس کو بچے کے یہ اپنے انگوٹھے پہ لگاؤ, سمجھ میں آئی بات شہد, اور بچے کے تالو میں پورا ایسا مل دو اور تھوڑا دبا بھی دو, ہلکا سا, بہت زیادہ زور سے نہیں. اور ناخن مت استعمال کر دینا, ورنہ پھر وہ گوشت بھی آ جائے گا ساتھ میں. یہ چیز استعمال کرنا, اس لیے میں بار بار آپ کو دکھا رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں. تو بہرحال اب کیا ہوا, بچہ پیدا ہوا, بیٹا پیدا ہوا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آئے, چونکہ حضرت انس کا بھائی ہوگا نا سوتیلا, وہ چھوٹا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا, کھجور چبایا, پھر بچے کے منہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا وہ, پھر ثم حنکہ, پھر حضور نے تحنیک کی. تحنیک کا مطلب یہ کہ اس کے تالو میں ملنا, چاہے شہد ہو چاہے کھجور کا شیرہ ہو. وسماہ عبداللہ, اور اس کا نام رکھا عبداللہ. کتنا پیارا نام ہے. احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. اب آگے دیکھیے روایت میں, بخاری شریف کی روایت میں حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انصار کے ایک آدمی نے بتلایا کہ میں نے 9 لڑکوں کو دیکھا, میں نے 9 لڑکوں کو دیکھا, سب قرآن پڑھے ہوئے تھے, حافظ قرآن تھے. یعنی من اولاد عبداللہ المولود, یعنی جو بچہ عبداللہ پیدا ہوا نا, اس سے 9 بچے پیدا ہوئے, اور سب کے سب جو ہے حافظ قرآن. حضور نے دعا تھی نا, اللہم بارک لہما, اے اللہ ان کی رات میں برکت عطا فرما. اور پھر کتنا صبر کا معاملہ تھا, اور ماں نے کتنا صبر کیا. آگے دیکھیے روایت دوسری, یہ تو بخاری شریف کی روایت ہے, سمجھ میں آئی بات. اب مسلم شریف کی روایت لاتے ہیں دوسری, کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کا انتقال ہو گیا جو ام سلیم سے تھا. فقالت لأہلہا, حضرت ام سلیم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ابو طلحہ کو نہ بتائیں بیٹے کے بارے میں خود بتاؤں گی. اب جب وہ آئے سفر سے, تو بیوی, عقل مند بیوی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر شوہر سفر وغیرہ میں گیا ہے تو اس کو ٹینشن دیتی نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے, آپ وہاں چلے گئے, سمجھ میں آئی بات, یہاں کون دیکھے گا, کون دوا لائے گا وغیرہ وغیرہ. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ گھر والوں سے کہ کوئی حضرت ابو طلحہ کو بتانا مت بچے کے انتقال کے بارے میں خود بتاؤں گی. اب وہ شوہر سفر سے آیا تھکا ماندہ, تو انہوں نے ان کو کھانا پیش کیا, بتایا نہیں, کھانا پیش کیا. پھر آگے دیکھیے, چنانچہ انہوں نے کھایا پیا. پھر ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ کو اپنے آپ پر بناؤ سنگار کیا, تیار ہوئی شوہر کے لیے
کتنے دل اور جگر اور گردے کی بات ہے. ثم تصنعت لو احسن ما كانت تصنع قبل ذلك، یعنی جو وہ پہلے اپنے شوہر کے لیے تیار ہوتی تھی اسی طریقے سے تیار ہوئی. پھر ان دونوں کی ملاقات ہوئی تنہائی کی. پھر جب انہوں نے دیکھا، ام سلیم نے جب دیکھا کہ ان کے شوہر نے کھا پی لیا اور ان کی جو تھکان تھی وہ ختم ہو گئی، سمجھ میں آئے، تو انہوں نے ایک سوال کیا کہ اے ابو طلحہ بتاؤ ذرا کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کوئی سامان عاریت کے طور پر رکھے، چند دنوں کے لیے امانت کے طور پر رکھے، پھر وہ لوگ اپنے عاریت کا سامان مانگیں تو کیا وہ لوگ منع کریں گے جن کے پاس سامان رکھا گیا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ نہیں، منع نہیں کریں گے، دے دیں گے، بھائی ان کا سامان ہے، دے دیں گے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاحتسب ابنک، آپ اپنے بچے کے بارے میں صبر سے کام لیجئے اور ثواب کی امید رکھیے، کیونکہ آپ کے بچے کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں اور ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. تو آپ کے بیٹے کو جس ذات نے دیا تھا اس نے لے لیا. ان للہ ما اخذ، اللہ کے لیے وہی ہے جو اس نے لیا، وَلَهُ مَا أَعْطَى، اور اللہ کا وہ بھی ہے جو وہ دیتا ہے. وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، صبر سے کام لیجئے، ثواب کی امید رکھیے. اب دیکھیے آگے. قال فغضب، حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ غصے ہو گئے. ثم قال، اور فرمایا کہ تم نے مجھے چھوڑے رکھا یہاں تک کہ یہ سب معاملات ہو گئے، کھانا پینا، میاں بیوی کا ملنا، یہ سب چیزیں تم نے بتایا کیوں نہیں؟ یعنی وہ ناراض کس پر ہو رہے ہیں کہ جو سب کام ہوئے اس پر ہو رہے ہیں، نہ یہ کہ اللہ کے فیصلے پر. اللہ کے فیصلے پر ناراض نہیں ہو رہے ہیں، وہ تو من اللہ الی اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے بچے آتے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے سب کو. یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے سب بتلایا. حضور نے فرمایا کہ بارک اللہ فی لیلتکما، اللہ تم دونوں کی رات میں برکت عطا فرمائے. یہ دعا دینی چاہیے. یہ نکاح جب ہوتا ہے تو بھی دعا دینی چاہیے کہ بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما فی الخیر، کہ اللہ تم دونوں میں برکت دے، برکت کا نزول کرے، اور تم لوگ ساتھ میں جو رہو گے اس میں بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، یعنی نیک صالح اولاد عطا فرمائے. یہ دعا دینی چاہیے. لیکن ہم لوگوں کو فکر رہتی ہے کس کی؟ کہ نوشے کو کھڑا کرتے ہیں کہ چلو سلام کرو. یہ رسم ہے، یہ رسم ہے. سنت کیا ہے؟ دعا دینا ہے. وہ دعا یاد نہیں ہے، رسم یاد ہے، اس لیے کہ ہم لوگ رسمی لوگ ہو گئے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے مناسب نہیں ہے. دعائیں دینی چاہیے، عربی میں دینا چاہیے. عربی یاد نہیں تو اردو میں دو. آپ نے دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی رات میں برکت عطا فرمائے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میری والدہ امی سے ہو گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طلحہ اور ام سلیم دونوں سفر میں تھے کسی غزوے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آتے سفر سے فوری طور پر مدینے میں داخل نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ مدینے سے قریب کسی علاقے میں رکتے تھے. رات ہو جائے، صبح ہو جاتی، پھر مدینہ طیبہ آتے. ایسا نہیں کہ رات میں 12 بجے آ گئے، 1 بجے آ گئے. گھر والوں کو ڈسٹرب کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. اب حضرت ام سلیم کو درد ذی اٹھا، یعنی جو وہ امی سے ہوئی تھیں اب ان کو ڈیلیوری کا درد ہونے لگا. فاحتبس علیہا ابو طلحہ، ابو طلحہ اپنی بیوی کے پاس رک گئے. اب حضور تو تھوڑی دیر رکتے تھے، تھوڑی دیر یا تھوڑا وقت رکتے تھے مدینے سے باہر. پھر جب وقت صحیح ہو جاتا، یعنی صبح ہو گئی یا بہترین وقت ہو گیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہو جاتے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی، اے اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ داخل ہوا ہوں ساتھ میں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور مدینہ چلے گئے اور ہم لوگ رک گئے ہوں. اب یہ درد ذی ہو رہا ہے، ڈیلیوری کا درد ہو رہا ہے میری بیوی کو. اے اللہ اس درد کو ختم کر دیجئے تاکہ ہم لوگ سب ساتھ میں مدینہ پہنچ جائیں. ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے دعا کی ہے رب، آپ جانتے ہیں مجھے کیا پسند ہے، کہ حضور کے ساتھ نکلنا پسند ہے اور حضور کے ساتھ مدینہ داخل ہونا پسند ہے. یہ دعا کی، اور یہ دعا کی کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں کس وجہ سے رک گیا ہوں. حضرت ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ، جو مجھے درد ہو رہا تھا نا وہ درد ختم ہو گیا، آرام ہو گیا. اب وہ لوگ ساتھ میں پھر مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوئے. جب مدینہ پہنچے تو پھر ڈیلیوری کا درد ہوا اور بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا. پھر حضرت انس فرماتے میری ماں نے مجھ سے کہا اس کو کوئی دودھ نہیں پلائے گا
یہاں تک کہ پہلے اس کو حضور کے پاس لے جاؤ، کیونکہ حضور نے دعا دی تھی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بچے کو لے کر گیا حضور کے پاس، اور وہی پوری بات کی۔ پھر حضور نے کھجور چبا کر تہنیک کی اور دعا کی اور نام بھی رکھا، اور پھر ان کی نسل میں جو ہے 7 اولاد سب کے سب حافظ قرآن۔ ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے جب اسے غصہ آئے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ ہم لوگ پہلوان کس سے سمجھتے ہیں؟ WWF والوں کو، ہے نا، سب کو پچھاڑ دیں اور وہ جو ہے جیت جائیں، اس کو ہم پہلوان سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑے، پہلوان وہ ہے جب اس کا نفس غضبناک ہو جائے، غصے میں آ جائے، کسی پر غصہ اس کو آئے تو اپنے آپ پر وہ کنٹرول رکھ لے، وہ سب سے بڑا پہلوان ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔